السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اسامہ شیخ، اور آج ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کے بارے میں، جنہیں گزشتہ 3 روز قبل اٹک کے قریب راولپنڈی کے قریب اٹک ہائی وے پہ گرفتار کیا گیا۔ جب صبح ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کو حدود کی تعین کی وجہ سے راولپنڈی پولیس کے حوالے کیا گیا، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، ایک جیل سے دوسری جیل، تیسری سے چوتھی جیل، کیونکہ ان پر ایک وقت میں کئی مقدمات درج ہیں، FIR درج ہیں، جو کہ ان کو یعنی کہ فوج کے خلاف بولنے پہ کی گئی۔ گزشتہ دنوں عمران ریاض نے ایک بات کی تھی ایک تقریب کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں قائل کیا کہ آپ کے چور ہیں، یہ چور یعنی کہ نون لیگ والے چور ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آج اب ان لوگوں کو آپ نے اقتدار دے دیا۔ اس حوالے سے وہ کافی غصے میں اور جذبات میں نظر آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ پولیس نے گزشتہ دنوں ایک ملزم کو ان کے گھر کے پیچھے لا کے مارا، جس کی چیخیں ہمیں سنائی دیں، اور یہ سب ہمیں ہراساں کرنے کے لیے کیا گیا۔ ساتھ ہی پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا بھی مارا اور ان کا لائسنس یافتہ اسلحہ بھی ضبط کیا، اور ایسے دیگر واقعات ان کے ساتھ پیش آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک ولاگ کے اندر آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فیملیز کو بیچ میں نہ لائیں، آپ کو مجھے مارنا ہے تو آپ سر راہ مجھے مار دیں، لیکن فیملیز کو بیچ میں نہ لائیں۔ یہ سب ان کا موقف جو ان ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، یہ سب یعنی کہ اس میں انہوں نے کہا جن صحافیوں پر مقدمات درج ہیں ان میں صابر شاکر، سمیع ابراہیم، پیر مرزادہ اور عمران ریاض خان صاحب خود شامل ہیں، جبکہ جمیل فاروقی صاحب کو بھی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، اور ایاز میر صاحب کو گزشتہ دنوں یعنی کہ راولپنڈی کے قریب ڈنڈوں سے مارا گیا۔ وہ ایک بزرگ صحافی تھے۔ بہرحال تو یہ صحافی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے معاملات، ہراساں کرنے کے معاملات پیش آ رہے ہیں، ان پہ FIR کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ ان کا فی الحال اب تک یہ قصور ہے کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ حضرات یہ جو لوگ پہلے چور تھے اب ولی کیسے بن گئے، اور یہ لوگ تحریک انصاف کے نیریٹو تھوڑے بہت بیان کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے ان کو پہ سارے مقدمات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب بھی ملک بھر یعنی کہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اور ایک جلسے میں انہوں نے کہا کہ امپائر ہمارے ساتھ نہیں ہے، البتہ قوم ہمارے ساتھ ہے، یہ ان کا موقف تھا، لا الہ الا اللہ کے حوالے سے انہوں نے بھی کافی گفتگو کی عمران خان صاحب نے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے عمران ریاض ملک خان کے بارے میں، اور ان کے وکیل کا جب موقف میں نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بیسک نیڈز بھی نہیں دی جا رہی، ان کو سونے نہیں دیا رہا، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور جس تھانے کی وہ تحویل میں ہے اس کا SHO کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسا ان کے وکیل کا موقف تھا، اور انہوں نے بتایا کہ میجسٹریٹ کا یہ موقف ان لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، عدالتی کارروائیوں کو یہ وہ وغیرہ وغیرہ، بند کمرے کے اندر کل کی جو کارروائی ہوئی وہ اس کا فیصلہ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ تو صحافیوں کو ہراساں کرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو مطلب کہ ٹارگٹ کرنا کا واقعات پاکستان میں نئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی مت اللہ جان کو مارا گیا، اور ساتھ ہی ایک صحافی، جوان صحافی ہے اسلام آباد کے، ان کو بھی گھر میں اس کو چند لوگوں نے مارا، بقول ان صحافیوں کے، بقول حامد میر صاحب کے، وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی باتیں کی اس صحافی کے حق میں ہونے والے مظاہرے میں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ کے اندر، جس کے اندر انشاءاللہ اس حوالے سے نئی معلومات آئے گی تو انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اپنے میزبان شیخ اسامہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔ یہ ویڈیو کافی پہلے آ جانی چاہیے تھے، لیکن جو ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی تاخیر ہوئی بنانے کے اندر، جب بھی بیٹھے تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، اور اب بھی الحمدللہ ابھی بھی لائٹ آئی ہے، تو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔